شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی خدمات متعارف کرانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر $11 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 17 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور آج ایڈیلیڈ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں 9 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ 3 سال کے عرصے میں آئی ٹی کی برآمدات میں $25 ارب کے ہدف کے حصول کے لیے حکومت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ویون گروپ کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے کے فروغ اور اس کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تیز تر اور قابل اعتماد انٹرنیٹ سروسز کے لیے 5G انٹرنیٹ متعارف کرانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے حصول میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے آن لائن بینکاری اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں ٹیلی کام کے کردار کو نہایت اہم قرار دیتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹائزیشن اور مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے ویون گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفد نے ملک میں معاشی استحکام کے لیے حکومتی کوششوں کو سراہا۔ وفد نے اعتراف کیا کہ پاکستان آئی ٹی اور ٹیلی کام شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے اہم ملک بن چکا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر $11 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں، جبکہ گزشتہ ماہ ترسیلات زر $3 ارب رہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت مختلف ممالک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے جو مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی بہتری کے ثمرات آہستہ آہستہ عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے حالیہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا نتیجہ 26ویں آئینی ترمیم کی توثیق ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنے بانی چیئرمین کو NRO دلانے کے لیے عوامی اجتماعات کر رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات ہیں اور انہیں ان مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیوں کے ساتھ شراکت پر زور دیا ہے تاکہ پاکستان میں تحقیق کے معیار کو بلند کیا جا سکے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاک برطانیہ تعلیمی گیٹ وے کے دوسرے مرحلے کے تحت نئے منصوبوں کے لیے تجاویز کو آگے بڑھانے کے طریقہ کار کے بارے میں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر منصوبہ بندی نے ایسے اعلیٰ محققین کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جو پاکستان کے مختلف شعبوں پر مثبت اثرات مرتب کر سکیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ برٹش کونسل تحقیقی سفر کے لیے 21 گرانٹس اور بڑے پیمانے پر تحقیقی شراکت کے 8 منصوبوں کے لیے گرانٹس فراہم کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ 1000 سے زیادہ محققین اور تحقیق کا جائزہ لینے والوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تربیت دی گئی ہے، جبکہ 51 یونیورسٹیوں کو ان کے تحقیق، اختراع اور تجارتی ترویج کے دفتر کی تصدیق کی گئی۔ کور کمانڈر پشاور نے مالاکنڈ یونیورسٹی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ بات چیت کے سیشنز کیے۔ اس موقع پر کور کمانڈر کو امن اور پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے ترقیاتی اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت ہے اور وہ مختلف شعبوں میں ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ طلباء نے کور کمانڈر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں بھی ایسے سیشنز جاری رہنے چاہیے۔ تربت میں ایک بڑا قبائلی جرگہ منعقد ہوا۔ قبائلی عمائد دین نے بلوچستان میں امن کے قیام میں کردار ادا کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے علاقے میں امن و امان کے لیے تمام اداروں کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر صوبے کے نوجوانوں کے لیے وظائف کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں کے لیے امداد کا بھی اعلان کیا گیا۔ جرگے میں دوسروں کے علاوہ بلوچستان کے گورنر، وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر کوئٹہ نے بھی شرکت کی۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیل کی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,400 ہو گئی ہے۔ آج ایڈیلیڈ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ آسٹریلوی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 35 اوورز میں 163 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان نے 26.3 اوورز میں صرف 1 وکٹ کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ 3 میچوں کی سیریز اب 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.